الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وتر یحب الوتر۔ اللہ رب العزت ایک ہے اور ایک ہی کو پسند کرتا ہے۔ آج اسی انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وطر پڑھن دا طریقہ انشاءاللہ اسی سکھاں گے کہ ساڈے پیارے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کس طرح پڑھیا کرتے سن۔ ایک امتی ہون دے ناتے ساڈا حق بندا ہے کہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک طریقہ جڑا ہے انہوں صحیح معنی دے اندر کوشش کریے سکھن دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس بات دے اوپر بہت زیادہ کوشش فرمایا کرتے سن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے سیکھتے سن، اور اسی چیز نو ہی سنت آکھیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقہ کار نو سیکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق عبادات کرنا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبولیت دا بہت بڑا معاملہ ہے اگر کوئی شخص صحیح معنی دے اندر نبی علیہ السلام دے طریقہ کار دے مطابق عبادت کرے تو بہرحال وطر ایک بہت ہی اہم ترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دے کئی ایک طریقے جڑے نے وہ ثابت نے۔ ایک وطر پڑھنا بھی ثابت ہے، 3 وطر پڑھنے بھی ثابت نے، اور اسی طرح 5 وطر پڑھنا، 7 وطر پڑھنا، 9 وطر پڑھنا، اور 13 رکعات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نے۔ میں انشاءاللہ مختصر ٹائم دے اندر کوشش کراں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یہ طریقہ کار میں تواڈے سامنے واضح کر سکاں۔ سب تو پہلے تو یہ دیکھیے کہ اس نماز دی فضیلت کنی ہے، نماز وطر کنی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی یہ حدیث سنن ابو داؤد دے اندر، جامع ترمذی دے اندر، اور اسی طرح مستدرک حاکم دے اندر روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی قد امدکم بصلاۃ وہی خیر لکم۔ اللہ تعالیٰ نے تانوں ایک ایسی نماز عطا فرمائی ہے جڑی تواڈے واسطے بہت ہی بہترین ہے، لال اونٹاں دے نالوں بھی زیادہ بہتر ہے۔ عرباں دے اندر لال اونٹ، سرخ رنگ دے اونٹ بڑے قیمتی سمجھے جاندے سی، بہت قیمتی سواری ہوندی سی، جس طرح تسی اج دے دور دے اندر کوئی قیمتی گڈی لگا لو، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر یہ سرخ رنگ دے اونٹ جڑے نے انہاں نوں بڑا قیمتی خیال کیتا جاندہ سی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تواڈے واسطے اللہ نے ایک ایسی عبادت دتی ہے، تانوں ایک ایسی نماز عطا فرمائی ہے کہ جڑی سرخ اونٹاں دے نالوں بھی زیادہ قیمتی ہے، اور فرمایا فجعلھا لکم فیما بین العشاء الی طلوع الفجر۔ اللہ نے اس نماز نو عشاء تو لے کے فجر دی نماز تک او دا ٹائم رکھیا، تسی او دے اندر کسی بھی ٹائم تے انہوں پڑھ سکتے ہو، اور وہ نماز ہے وطر۔ وطر اللہ رب العزت نو بہت زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اہل القرآن، اے قرآن والو، اے قرآن کو ماننے والو، اوتروا فإن اللہ عز وجل وطرا یحب الوطر۔ وطر پڑھیا کرو، اللہ بھی ایک ہے اور ایک نو اللہ بہت پسند فرماندا ہے۔ سمجھ آ رہی جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اگر طریقہ کار نو دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری جڑی رکعت پڑھتے ہوندے سی انہوں وطر پڑھتے سی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا، صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، رات اور دن جنی بھی نفلی عبادت ہے وہ 2 رکعتاں کر کے پڑھیا کرو۔ اور آپ نے فرمایا رات نو جدوں تسی عبادت کرو، وطر اپنا تہجد پڑھو، تو ادو تسی رکعت پڑھتے رہا کرو، پڑھتے رہا کرو، پڑھتے رہا کرو، جدوں تانوں پتہ چل جائے کہ ہن فجر طلوع ہون والی ہے، یعنی اذان ہون والی ہے فجر دی، ادو آخری رکعت وطر پڑھ کے پوری نماز نو وطر بنا لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آخری رکعت ایک پڑھنی ہے اور وہ وطر پڑھنا ہے۔
اگے نماز وطر دا وقت کیڑا ہے جی؟ نماز وطر دا وقت میں اگے دس چکیا کہ عشاء دی نماز تو لے کے تے صبح فجر دی نماز اذان تک، عشاء دی نماز تو بعد فجر دی اذان تک وطراں دا ٹائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی طرح ہی ثابت ہے، ان اللہ عز وجل زادکم صلاۃ وہی الوطر، اللہ رب العزت نے تانوں ایک زائد عبادت دیتی ہے پنجاں نمازاں تو ہٹ کے، یعنی فرائض تو ہٹ کے، وہ وطر نے۔ اور اللہ رب العزت نے تانوں ارشاد فرمایا فصلوها فیما بین صلاۃ العشاء الی صلاۃ الفجر، عشاء دی نماز تو بعد فجر دی اذان تک تسی اینوں کسی بھی ٹائم تے ادا کر سکدے ہو۔ یہ سہولت ہے ساڈے واسطے۔ ویسے یہ آخری رات دی نماز ہے، تہجد دے ٹائم دی نماز ہے، لیکن اسی تو فجر دے ٹائم تے بھی بڑی مشکل نال اٹھنے ہیں، ساڈی مجبوری ہے نا، کاروباری بندے ہیں، نیند پوری نہیں ہوندی، رات ساری دیہڑی کاروبار کرنا ہوندا، موبائل تے ویکھنا وکھنا ہوندا ہے نا، یہ بھی کام ہے سانوں، یہ تو بڑا اور کیڑا کام ہو سکدا۔ تو یہ ساڈے واسطے سہولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دے دیتی کہ تسی عشاء تو بعد وطر پڑھ لیا کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے، مینوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ تین کام لازمی کریا کر، اوصانی خلیلی بثلاثن، میرے خلیل نے، میرے دوست نے، میرے محبوب نے، سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے مینوں یہ وصیت فرمائی، بثلاثن تنہ کماں دی مینوں وصیت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا ادعوہن حتی اموت، میں اپنی موت تک کدی بھی انہاں نوں نہیں چھوڑاں گا، مرد دم تک میں انہاں نوں کدی نہیں چھڈاں گا۔ وصیت کنے فرمائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے محبوب نے، فرماندے میرے محبوب نے مینوں وصیت فرمائی اور میں مرد دم تک نہیں چھڈاں گا۔ کیا ساڈے وچوں بھی کوئی ایسا عاشق رسول ہے، کوئی سچا نبی دا عاشق ہے جیڑا کہے کہ میں بھی انشاءاللہ مرد دم تک نہیں چھوڑاں گا؟ کہ اسی بس دودھ پین والے مجنوں ہیں، خون دین والا کوئی ہو رہی سی؟ سیدنا ابو ہریرہ فرماندے میں مرد دم تک، جب تک میری زندگی میں انہاں تنہ کماں نوں نہیں چھڈاں گا۔ کیوں؟ اوصانی خلیلی، مینوں یہ وصیت میرے پیغمبر نے فرمائی ہے، میرے نبی نے فرمائی ہے کہ نہ چھوڑنا۔ وہ تین کم کی نے؟ سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے، صیام ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے دے اندر ایام 20 دے 3 روزے رکھنا، ایام 20 چاند دی 13 14 15 تاریخ دا روزہ۔ فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے 3 روزے تو رکھیا کرنے نے، ہن میں مرد دم تک انہاں نوں رکھاں گا۔ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، ورکعات الضحیٰ، اور چاشت دیاں 2 رکعتاں لازمی پڑھیا کر، اشراق دیاں 2 رکعات لازمی پڑھیا کرنیاں نے، میں اے بھی کدی نہیں چھوڑاں گا۔ اور نال فرمایا وَأَنْ أُوتِرْ قبل ان انام، سون تو پہلے، یعنی عشاء تو فوری بعد، سون تو پہلے میں وطر پڑھ لیا کراں۔ اے مینوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی سی تنہ کماں دی، ہر مہینے دے اندر 3 روزے، اسی طرح اشراق دیاں یا ضحیٰ دیاں 2 رکعات، اور اسی طرح سون تو پہلے وطراں نوں پڑھ لینا، یہ بھی ضروری ہے۔ محدثین نے دی شرح دے اندر لکھیا ہے کہ اگر کسی بندے نوں یعنی صبح نوں جاگ نہ آندی ہوئے، تہجد ٹائم نہ اٹھیا جاندہ ہوئے، تو او وطر عشاء تو فوری بعد پڑھ لوے۔ اسی یہ اپنی روٹین ہی بنا لی ہے کہ اسی انہوں پڑھنا ہی عشاء تو بعد ہے، حالانکہ یہ نماز صحیح معنی دے اندر تہجد دے ٹائم دی سی، آخری رات دی نماز سی ہے، لیکن اسی کی کیتا کہ انہوں پہلے لے لیا۔ اور ہر بندے دی یہ کوشش ہے کہ عشاء پڑھ دے نال ہی وطر پڑھو، بس اللہ دی سپرد۔ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان صبح دے ٹائم تے اٹھے، فجر تو پہلے ایک آدھا گھنٹہ اٹھ جائے، 2-4 رکعات نفل پڑھے، وطر پڑھے، اللہ دے کولوں دعا کرے۔ قبولیت دا ٹائم ہوندا ہے، اس وقت دعاواں قبول ہوندیاں نے۔ اللہ رب العزت پہلے آسمان دے اوتے آئے ہوندے نے اور پہلے آسمان تے آ کے اپنے بندیاں دیاں دعاواں قبول فرما رہے نے، بیماراں نوں شفاواں عطا فرما رہے نے، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور کردے نے، پریشان حال لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما رہے ہوندے نے، لیکن اسی اس ٹائم ستے ہوندے ہیں اور ایسی گہری نیند سونے ہیں کہ وطر اسی نماز فجر واسطے بھی بیدار نہیں ہوندے۔ اس تو ود کے ہور نحوست کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ساڈے حال تے رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اگے جی اسی یہ دیکھنا ہے
کہ نماز وطر دیاں قسماں کنیاں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 11 رکعات وطر پڑھنا ثابت ہے، 11 رکعات۔ سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو دو کر کے 10 رکعات پڑھتے سن، آخر تے 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیندے سن۔ یعنی پہلے 2 رکعتاں پڑھ دے سلام پھیر دیندے، پھر 2 رکعتاں پڑھ دے سلام پھیر دیندے، پھر 2 رکعتاں پڑھ دے سلام پھیر دیندے، 10 رکعتاں پڑھ دے، اس تو بعد 1 وطر پڑھ لیندے۔ کنے ہو گئے؟ 11۔ یہ بھی طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو۔ دوسرا طریقہ 13 رکعات دا ہے۔ 13 رکعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے سن۔ ان دی دلیل سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم دے اندر، فرماندے میں ایک دن نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تہجد دی نماز پڑھن واسطے کھڑا ہو گیا۔ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کھلو گیا کھبے پاسے اس سائڈ تے، نبی علیہ السلام نے منو گھما کے سجے پاسے کر لیا، کیونکہ امام کھبے پاسے کھلوندا ہوندا ہے، مقتدی نو اپنے سجے پاسے کھلاردا امام۔ نبی علیہ السلام نے منو کان تو پکڑیا، اس طرح گھما کے مینو اپنے سجی سائڈ تے کھڑا کر لیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے 2 رکعت پڑھیاں، پھر 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 2 رکعت، 6 مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ 2 2 2 2 کر کے نبی علیہ السلام نے پڑھیاں، اور اس تو بعد آخر دے اوپر نبی علیہ السلام نے 1 رکعت پڑھ لی۔ کنیاں ہو گئیاں؟ 13۔ سمجھ آ رہی جی؟ یہ 13 رکعت پڑھنا بھی نبی علیہ السلام تو ثابت نے، اور یہ سارے وطر نے، یہ ذہن دے اندر رکھیے۔ تہجد دی نماز نو ساری نو نبی علیہ السلام وطر کر دیندے سن، آخر دے اوپر 1 رکعت پڑھ کے ساری وطر ہو جاندی سی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک اور طریقہ ثابت ہے 9 رکعات والا۔ یہ دے اندر تھوڑا جا فرق ہے، ذرا تھوڑا غور کرنا۔ یہ روایت صحیح مسلم دے اندر ہے اور انہوں بیان کر رہی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تھوڑا جا فرق ہے، ذرا دھیان کرو جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے فرماندیاں نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے واسطے اسی پانی تیار کیتا، وضو دا نبی علیہ السلام نے مسواک فرمائی۔ اس تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رات دے حصے دے اندر اٹھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کیتا، وضو کیتا، پھر نبی علیہ السلام نے 9 رکعتاں پڑھیاں، 9 رکعتاں۔ او دے اندر 8ویں رکعت دے اندر جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے التحیات پڑھیا۔ پہلی چ بھی نہیں، دوسری چ بھی نہیں، تیسری چ بھی نہیں، چوتھی چ بھی نہیں، 5ویں چ بھی نہیں، 6ویں چ بھی نہیں، 7ویں چ بھی نہیں، 8ویں چ جا کے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات پڑھیا۔ گل دی سمجھ آ رہی جی؟ پھر نبی علیہ السلام التحیات پڑھ کے ادھا تے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے پھر نبی علیہ السلام نے 1 رکعت پڑھی اور بیٹھ گئے، اور پھر نبی علیہ السلام نے التحیات پڑھ کے سلام پھیریا۔ یہ طریقہ صحیح بخاری اور مسلم دے اندر ہے۔ یہ 9 رکعات وطر پڑھن دا طریقہ ہے۔ گل دی سمجھ آ گئی جی؟ صحیح بخاری اور مسلم دی حدیث ہے۔ ایک اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 7 رکعتاں دا، اسی اتوں تھلے آ رہے ہیں 9 تو تھلے نو 11 پھر 9 ہن 7 رکعت دا طریقہ سمجھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 7 رکعت دا طریقہ بھی ثابت ہے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی اس روایت دی بھی راوی ہے۔ اصل دے وچ رکعات وطر پڑھن دا طریقہ زیادہ تر حضرت اما عائشہ تو ہی مروی آ رہا ہے۔ وہ دی وجہ بھلا کی ہے کہ نبی علیہ السلام وطر پڑھتے ہی اپنے گھر دے اندر سن۔ سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حجرے دے اندر پڑھتے سن، وہی حجرہ جڑا اج مسجد نبوی دے اندر موجود ہے، جنہوں روضہ رسول کیا جاتا ہے، اوتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھ دے۔ اور ماں جی فرماندیاں نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدو تھوڑے بوڑھے ہو گئے، ذرا جسم جڑا وہ بھارا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رکعات وطر پڑھے، 7 رکعات وطر۔ اور اسی طرح ایک روایت دے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف آخری التحیات دے اندر التحیات پڑھیا، باقی 6 رکعتاں کھڑے ہو کے پڑھیاں، پہلی بھی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ویں اور 7ویں دے اندر نبی علیہ السلام التحیات بیٹھے اور سلام پھیر دیتا۔ گل دی سمجھ آئی جی؟ 7 رکعات وطر پڑھنے نے تو آخری رکعت دے اندر، 9 رکعات وطر پڑھنے نے تو 8ویں دے اندر ادھا التحیات اور 9ویں دے اندر پورا التحیات۔
جے 11 رکعت پڑھنے نے تو پھر 2 رکعتاں کر کے پڑھنے نے، 2 رکعتاں پڑھ کے سلام، پھر 3 رکعت، پھر 2 رکعتاں پڑھ کے، اگر 13 پڑھنے نے تو پھر بھی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرنا ہے۔ اگر 9 رکعت وتر پڑھنا ہے تو 8ویں دے اندر بھی اتحیات پڑھنا ہے، 9ویں دے اندر بھی اتحیات پڑھنا ہے، اور اگر 7 پڑھنیاں نے اس تو بعد تھلے جنیاں بھی نے انہاں دے اندر آخری رکعت دے اندر اتحیات ہے، 7 بھی، 5 بھی، 3 بھی، انہاں تیناں طریقے دے اندر آخری رکعت دے اندر جا کے اتحیات پڑھنا ہے۔ گل دی سمجھ آ رہی جے؟ آ رہی جے کہ نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے، اگر آ رہی ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے۔ 7 رکعت پڑھنی نے تو آخری رکعت جڑی ہے وہ دے اندر اتحیات پڑھنا ہے۔ اسی طرح اگلا طریقہ ایک اور بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 3 رکعت پڑھنا، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، جو تم میں سے 3 رکعت وتر پڑھنا چاہتا ہے وہ 3 پڑھے، بہت اچھی بات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ دسیا کہ ادھے بھی آخری اتحیات دے اندر جا کے بیٹھنا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک اور بھی طریقہ ثابت ہے 1 رکعت پڑھنے والا، الوتر رکعۃ من آخر اللیل، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے فرماندے نے کہ 1 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو الوتر رکعۃ من آخر اللیل، وطر 1 رکعت ہے اور وہ آخری ٹائم دے اوپر جا کے پڑھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقہ کار تو سانو کئی ایک مل گئیاں چیزاں، 1 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے، 1 رکعت صحیح بخاری دی حدیث ہے، کھڑے ہو بسم اللہ پڑھ کے نماز نہیں تو 1 رکعت پڑھو اور سلام پھیر دیو۔ سر تھوڑی جی رہ گئی جس سے 3 پڑھنی ہے، ہاں جی، اس میں 2 تے جاتے ہیں اتحیات نہیں، 2 تے جا کے اتحیات بیٹھنے والی کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ملی۔ 5 پڑھنے نے تد بھی، 7 پڑھنے نے پھر بھی، ہاں اگر 9 پڑھنے نے تو انہاں دے وچ 8ویں تے جا کے اتحیات بیٹھنا ہے ادھا، اور 9ویں تے پھر پورا اتحیات بیٹھنا ہے۔ لیکن 5ویں یا 7ویں یا تیسرے دے اندر، 7ویں دے اندر بھی 6ویں دے وچ ایک حدیث ہے بیٹھن دی، اور 3 دے وچ بھی نہیں ہے، اور 1 دے وچ تے پھر 1 رکعت وہ دے وچ تے آخری تے بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے۔ اگے ہن اگلا طریقہ یہ ہے کہ وطراں دے وچ قرات کیڑی کرنی چاہیے، کیڑیاں کیڑیاں صورتاں پڑھنیاں چاہیے، فرض واجب نہیں ہے، قرآن دا کتوں بھی حصہ پڑھ سکتے ہو، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کسی بھی جگہ تو پڑھیا جا سکتا ہے۔ البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ یہ سی، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے، جامع ترمذی دے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت دے اندر سبح اسم ربک الاعلی یہ والی صورت پڑھیا کر دے، اور دوسری دے اندر قل یا ایھا الکافرون پڑھیا کر دے، اور تیسری رکعت دے اندر قل هو اللہ احد یہ والی پڑھیا کر دے۔ الحمدللہ جو طریقہ ساڈے ہاں مسجد اندر رائج ہے اس دے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھے۔ پڑھنے واسطے جنہیں پڑھنی ہے تو تیسری دفعہ اللہ اکبر نہیں کرنا، تیسری پڑھنا ہے۔ بھائی صاحب چلو تسی گل کر دیتی، میں وضاحت کر دینا، ساڈے ہاں ساڈے بعض دوست وطر اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح بزرگ دس رہے ہیں کہ 1 رکعت پڑھی، 2 رکعت پڑھی، 2 رکعت پڑھ کے اتحیات بیٹھ گئے، اتحیات بیٹھ کے پھر کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے پھر صورت پڑھی، پھر اللہ اکبر کر کے پھر ہاتھ بن لائے، اس طرح ہی ہے نا بزرگو، یہ گل کر رہے ہو، پھر رکعت پڑھی اور پھر اتحیات بیٹھے اور سلام پھیریا۔ محترم بھائیو، اللہ دے گھر چ بیٹھے ہیں، باوضو بیٹھے ہیں، اللہ سانو جھوٹ بولن تو محفوظ رکھے، مر کے جانا ہے رب دے کول جا کے جان دینی ہے، اے طریقہ کار نبی علیہ السلام تو ثابت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بھی صحیح حدیث دے اندر اے طریقہ ثابت نہیں ہے۔ یہ فقہی مسائل نے، امام ابو حنیفہ اس طرح کہندے نے، فلاں صاحب اس طرح کہندے نے، فلاں صاحب اس طرح کہندے نے، یہ میں تانوں جنے بھی طریقے دسے نے میں نال تانوں احادیث دے حوالے دیندا گیا، نال میں تانوں یہ بھی دسدا گیا بھی اینو اس طریقے نو کنے بیان کیتا ہے، اس طریقے نو کنے بیان کیتا ہے، اس طریقے نو کنے بیان کیتا۔ ماں جی اما عائشہ تو روایات آئیاں نے، عبداللہ بن عباس تو روایات آئیاں نے، حضرت عبداللہ بن عمر تو روایات مل رہی ہیں نے، لیکن جو طریقہ میں دسیا کہ ساڈے احناف بھائی جڑے نے اہل سنت والجماعت والے ادا کر رہے ہیں، وہ طریقہ مینوں کسی صحیح حدیث چ نہیں ملیا۔ اگر کسی دوست کو مل جائے وہ مینوں ضرور دسے کہ جی فلاں حدیث دے اندر یہ طریقہ موجود ہے، انشاءاللہ میں کل آ کے وضاحت کر دیاں گا کہ بھائی مینوں غلطی لگی ہے یا مینوں یہ حدیث نہیں ملی، مینوں انہیں حدیث مل گئی یا کسی میرے دوست نے مینوں پہنچا دیتی ہے، تو لہٰذا اس طرح پڑھنا بھی جائز ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مینوں فی الحال اجے تک یہ حدیث نہیں ملی، اس واسطے میں انہوں بیان بھی نہیں کر سکتا کیونکہ نبی علیہ السلام دا طریقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو میں دس رہا سا کہ پڑھنی کیڑی کیڑی دعا ہے۔
یہ صورتاں یہ پڑھنیاں نے سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری رکعت دے اندر قل یا ایھا الکافرین، اور تیسری رکعت دے اندر قل ھو اللہ احد۔ ہن ہے جناب آخر دے اوپر دعا پڑھنا۔ دعا کیڑی پڑھنی ہے جڑی اسی وطراں دے اندر پڑھنے ہیں؟ وطر دے اندر پڑھن والی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا بیٹا ہے، لخت جگر ہے، انہاں نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے۔ اور یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کئی ایک احادیث دے اندر ثابت ہے، جیڑی مسند احمد ہے، سنن نسائی ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، اسی طرح ارواح الغلیل ہے، اور اسی طرح سنن الکبریٰ بہقی ہے، حافظ ابن حجر نے تلخیص الحبیر دے اندر بھی انہوں نقل کیتا، کئی ایک احادیث دیاں کتاباں دے اندر روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے نو جڑی دعا سکھائی وطراں دے اندر پڑھن والی، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ اور بعض روایات دے اندر وصلی اللہ علی النبی، اتھوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وطراں دے اندر دعا پڑھنا ثابت ہے، جنہوں دعائے وطر کہندے نے، قنوت وطر کہندے نے۔ اسی طرح جی ترجمہ بھی کرنا، اسی طرح یہ دعائے قنوت ہی سنائی ہے تمہیں، آل رسول والی نہیں پڑھنی، آل رسول والی پڑھو نا جڑی نبی علیہ السلام نے اپنی آل نو دسی ہے، امام حسن نو دسی ہے۔ ایک اور بھی ہے، اصل تسی پوری گل سنتے نہیں نا، وچ ٹوک دیندے ہو، میں ہن اسی پاس سے آ رہا سی۔ ایک دوسری دعا بھی ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ یہی ہے بھائی صاحب، یہ بھی ہوندی ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یہ بھی ہے۔ ایک اسی طرح ایک اور بھی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک۔ اسی اصل چ نا ایک ایک دعا پڑھی ہے، میں پہلے بھی کئی مرتبہ دسیا کہ اسی مختصر نماز پڑھی ہوئی ہے۔ سانو اسی بچے سا چھوٹے، سانو یہ سمجھ کے چھوٹی نماز پڑھائی گئی کہ چلو بچے نے چھوٹیاں چھوٹیاں دعاواں پڑھا دیو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑیاں لمبیاں لمبیاں دعاواں اس بھی ثابت نے، لیکن اسی سمجھا کہ خیر یہ نماز ہی نہیں ہے۔ یہ نماز ہے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو سکھائیاں نے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ کئی ایک دعاواں پڑھنا ثابت نے، اور عربی دے اندر کوئی اور بھی اگر دعا آندی ہوئے تو وہ بھی بندہ پڑھ سکتا ہے۔ کدی نیٹ تے جا کے سرچ کریا جے امام کعبہ، اللہ پاک انہاں دی حفاظت فرمائے، انہاں دی قنوت وطر کڈو جے کسے دن ادھا گھنٹہ دعاواں کردے نے، ساڈی تے 3 سیکنڈاں دی ہے نا، زیادہ سے زیادہ 10 سیکنڈ لگ جان گے، لیکن اڈیاں پیڑ کرن لگ پیندیاں نے جڑے لوگ اتنے جا کے قنوت وطر پڑھتے ہیں انہاں دے پیچھے۔ عبدالرحمن سدیس صاحب حافظہ اللہ تعالی امام کعبہ، انہاں دی قنوت وطر جا کے سرچ کریو جے تو پھر سنیو بھی بہ کے بندے نو سن دیاں بندہ اک جاندا، تے جڑے پیچھے کھلوتے ہوندے سی انہاں دا کی بندا ہوئے گا، ایڈی ایڈی لمبیاں دعاواں کرتے سن۔ تو یہ 3 دعاواں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وطراں دے اندر پڑھنا ثابت نے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ بھی پڑھ سکتے ہو، منع نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے پڑھیاں نے، یہ بھی پڑھو، وطراں جائز ہے۔ لیکن اسی زیادہ میں جو زیادہ پڑھنا وا وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں زیادہ پڑھنا وا، کیونکہ اللہ دے نبی نے اپنے نواسے نو دسی ہے، اس وجہ تو مینوں وہ زیادہ پسند ہے، میں وہ زیادہ پڑھن دی کوشش کرنا۔ تو او دا ترجمہ میرے محترم نے کیا کہ ترجمہ کر دینا، میں ترجمہ کر دینا انشاءاللہ۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مینوں بھی ہدایت دے دے انہاں لوگاں طرح جنہاں نوں تو ہدایت دیتی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے، بہترین جملہ، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے بھی ہدایت فرما انہی لوگوں کی طرح جیسے تو نے ان کو ہدایت دی، وعافنی فی من عافیت، اور مجھے عافیت یعنی ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما جیسے تو نے دوسروں کو عافیت دی ہوئی ہے اسی طرح۔ فرمایا وتولنی فی من تولیت، اور اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما لے جن لوگوں کو تو نے اپنا پسندیدہ بنایا ہوا ہے، مینوں بھی انہاں دے اندر شامل فرما۔ وبارک لی فیما اعطیت، اور اللہ جو تو مینوں دے دیتا ہے نا، جو مینوں عطا کر دیتا ہے، یہ دے اندر برکت پیدا فرما۔ کیا بات ہے۔ وقینی شر ما قضیت، اے اللہ
تو اپنے فیصلیاں تو مینوں محفوظ فرما. اگر کوئی ایسے فیصلے نے جنہاں دے اندر میرے واسطے پریشانی ہے تو آسمان تے بیٹھ کے کوئی میرے بارے کوئی ایسا فیصلہ کر لیا ہے کہ جہدے وچ میرے واسطے کوئی پریشانی بن سکتی ہے, کوئی ازمائش ہو سکتی ہے, اللہ مینوں انہاں ازمائشاں تو محفوظ فرما. پھر فرمایا فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ, اللہ تو فیصلہ کر سکتا ہے, تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. تو جو چاہے کر سکتا ہے, کوئی دنیا دی طاقت تیرے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ, اے اللہ جنوں تو ذلیل کر دے, جدہ تو والی بن جائے, جدہ تو دوست بن جائیں, انہوں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ, اور جن دے نال تیری دشمنی پہ جائے انہوں کوئی پھر عزت نہیں دے سکتا. جنوں تو عزت دے میں انہوں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا, اور جنوں تو ذلیل کر دے میں انہوں کوئی عزت نہیں دے سکتا. پھر فرمایا تبارک ربنا وتعالیت, اے اللہ تیری ذات بلند و بالا ہے, بابرکت ہے. وصلی اللہ علی النبی, اور درود و سلام ہو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے دعا ہے جڑی پڑھی جاتی ہے وطراں دے اندر. اگے اختلافی مسئلہ ہے جڑا ساڈے ہاں دعائے قنوت رکوع تو پہلے پڑھنی چاہیے یا رکوع تو بعد پڑھنی چاہیے. میرے خیال ٹائم کافی ہو گیا, یہ آپ کل تے رکھ لیے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے, اللہ دین دی سمجھ عطا فرمائے, اللہ اسلام دی سمجھ عطا فرمائے. سانو وطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقہ کار دے مطابق اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.